حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن تے حملہ کیتا ہے، اتھے بال پک بوتے میرے علی نے توڑ دیتا ہے۔ جتھے پکی قبر نو ٹھان دا وقت آیا اتھے حضرت علی نے نبی پاک نے بھیجیا، میرے علی پکیاں قبراں بناندے نہیں ٹھاندے نے۔ جتھے بت نو گران دا وقت آیا اتھے بھی میرے علی نو بھیجیا۔ فرمایا علی کوئی پکی قبر نظر آئے ایک بالش تو اچھی انہوں مٹا دے، ایک بالش دے برابر کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت حملہ کیتا اتھوں بی بی گرفتار کر کے لے آئے جدہ نام ہے صفاحہ۔ حاتم تائی کون سی جدہ متعلق آقا نے فرمایا سی اگر ایک دفعہ بھی رب اغفر لی کہہ دینا تے اللہ نے حاتم تائی نو معاف کر دینا، لیکن وہ کبر بڑا سی نا، وہ دی وجہ دے اتھوں جدو لے آنگا ہے مسجد نبوی دے اندر تے جگاں دے پیر دے سامنے پیش کیتی جاندی ہے تے سر ننگا ہے۔ ادھر میرے حال ویکھو، میرے پیغمبر نے دے سر تے کمبل پاک مزمل چادر پا دیتی ہے، اینو آندے نے پیر تے آج کل دے پیر روز فیس بک دے کہنا کہ پیر نو چھتر پینڈے ہو دے بول دے ہاں میں صحیح گل کرنا روز کہنا جنہ جر پھڑیا نہ جائے اصلی تے جدو پھڑ کتے پھر نکلی۔ یہ فلسفے دی سانو سمجھ نہیں آئی تے الٹا سانو کہی جاندے نے وہابی دے پہ پیرے نے نہ پیر ہی کوئی نہیں آندے نے کہ نہیں وہ بول دے نہیں یار۔ میں کیا سا انہوں پیر منیا جدہ پیر ہی کو نہیں، وہ بول دے نہیں جدہ پیر ہی کوئی نہیں ہے۔ اپنے اپنے پیرانہ ہاں جانا کتے ڈریکٹ ہے جنت، میں جنت جو کٹا جانا ہے اس جنت کا دروازہ دے میرے پیر نے کھلانا ہے، تو کدے ٹھٹھے کھوج جانا ہے، وہ بول دے نہیں۔ سارے پیر اپنے اپنے مرید پیرانہ چلے گئے، سارے چلے گئے تے وہابی منہ چوکے ویندے رہن گے۔ میں کہا چلو ہی منہ چوکے ویکھاں گے، سانو بھی تو کوئی پوچھے گا تو ہی کون ہو اور تسی کون ہو بھی اتھے کھلوتے ہو؟ اسی کہاں گے سونے آسی محمدیاں۔ آقا فرماندے نے میں محمداں تے تسی محمدیو، تسی میرے تے میں تھوڑاواں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرماندے نے میں نال لے کے آواں گا، جنت دا دروازہ کھڑکاواں گا، اگو آواز آئے گی من دکل باب دروازہ کھڑکان والے کون ہے؟ میں محمد تے آمنہ دا جایا، جلدی جنت دروازہ کھولو، میں محمدی نال لے آیا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ہر بندے نو دے امام دے ناتے آواز پائے گی۔ حنفیہ نو امام ابو حنیفہ دے ناتے ہیں، شافیہ نو امام شافی دے ناتے ہیں، مالکیہ نو امام مالک دے ناتے ہیں، حنبلیہ نو احمد ابن حنبل دے ناتے ہیں، قادریہ نو پیر عبدالقادر جیلانی دے ناتے ہیں، سول وردی سمیت وردی چشتی صابری جنوری فروری مارچ برائے سارے ہی تر گئے۔ اگے کیا اندھنے حاضا شرفنا صحاب الحدیث، وہ اہل حدیثو توانو مبارک ہوئے، توانو قیامت دے دن آواز پائے گی تے محمد تے نام تے ہی آواز پہے گی، آجو محمد ایوے نہ کیا کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے، سانو آخ دینے وہابی بے پیرے، کسے پاس اینا نو ملنی ٹوئی نہیں، اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں۔ غلط کاران دا غلط اے بیانے، کان لا کے سنو ساڈا اعلانے، جدید دنیا اتے نہ ملتی نظیر، ساڈا پیر لوگو پیران دا پیر، جہانو انوکا بڑا ای نیارا، جدا نام نامی محمد پیارا، مزمل مدثر بشیر و نذیر، اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر۔ کون جناب ہے؟
محمد الرسول اللہ۔ آئیے میرے پیغمبر نے دے سر نو ٹاک دیتا ہے۔ صحابہ نے محبوب جی یہ دشمن دی بیٹی تے دشمن دی پہن ہے، عیسائی دی پہن ہے، عیسائی دی بیٹی ہے، تسی کمبل پاک مزمل چادر دے چہرے تے دے دیتی ہے۔ آقا فرماندے نے بیٹی عیسائی دی ہوئے، بیٹی یہودی دی ہوئے، بیٹی کسے مسلمان دی ہوئے، مجوسی دی ہوئے، ساریاں دیاں عزتہ محمد دی عدالت جساں جی ہی نے۔ آقا علیہ السلام نے نو خیمہ لا کے مسجد نبوی جی قید کر دیتا ہے، ماحول ویندی ہے، میرے بلال دی اذان سن دی ہے، میرے پیغمبر دی زبان چو قرآن سن دی ہے، تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندی ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے کون بلال جنہ دی اذان قیامت دن در صحابہ جی امام شوکانی رحمہ اللہ لکھ دینے بلال جس اٹھنی تے آئے گا وہ دے قدم سونے دے ہونگے اور مہار سرخ یقود دی ہوئے گی، پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہونگیاں، قیامت تک جنہیں بانگے ہونے نے اونا دا سردار میرا بلال ہوئے گا۔ اللہ دی عدالت چاہے گا، اللہ اپنے عرش دی کرسی دے سجے پائے نہ کھڑا کرنگے، کہنگے بلال آج او اذان سنا دے جڑی اذان مدینے جے کہیں دارے ہیں۔ بلال آندے نے قیامت دن سب تو پہلے میں جنت جانا ہے۔ صحابہ نے نبی سے نبیہ تو بھی پہلے، نبیہ تو بھی، فرمایا اپنے نبی تو بھی پہلے، فرمایا ہاں اپنے نبی تو بھی پہلے۔ صحابہ نے شکایت کی تھی اللہ رسول بلال کہہ رہا میں تھوڑے تو پہلے جنت جانا ہے۔ فرمایا بلال کیویں میرے تو پہلے جانا ہے، میں پہلے جاواں گا۔ فرمایا نہیں اللہ رسول میں جانا ہے، تسی آپ تے فرمایا جس اونٹنی تے بہ کے میں آواں گا او دی مہار میرے بلال دے ہاتھ وچ ہوئے گی، تو مہار والا پہلو ہی جائے گا۔ فرمایا صدقتا یا بلال۔ انہیں ہون کلمہ پڑھیا دیا دی اللہ رسول میرا نا بھائی جڑا نا صحابہ تو ڈردہ ہی شام دے جنگلاں جے بیٹھے تے منو ذرا او دے کو پچھاؤ نا انہوں میں کہاں کتے لوگ دا پھرنا ہے۔ اللہ نے سارے سکور محمد دیاں جتیاں جے رکھ دیتے میں۔ آقا فرما دینے ادھروں کافلہ آئے گا ادھر نے تینوں پہ فرمایا نا نا جڑے صحابہ نے یمن چواندہ ہے منو شام جے چھڑ کے ہوں۔ سبحان سمانے سفر لے آپ پہنچے دوروں ادھی نے ویکھیا دے آندھا ہے تو میری ماں جمی پہن صفحہ لگ دی آیا ماں اپنی پہن نو اپنے سینے نہ لاغی اندھا پہنا گلے شکوے باج کرانگے پر ایک گل دس اینے دن مدینے رہ کے آئیے تیریاں عزتہ بھی محفوظ نے کہ نہیں، ایڈے ایڈے جوانانہ سفر کر کے آئیں گے تیریاں عزتانہ کی آل ہے تے ہون دشمن دی بیٹی تے دشمن دی پہن کی آندھی ہے سمندری والے ہو او حیات میں تیریاں آنکھاں چ نہیں ویکھے آ جڑا حیا میں محمد دے یاراں دیاں آنکھاں چ ویکھے آ او عزت تے مینوں تیرے گھر دی چار دیواری چ نہیں ملی جڑیاں عزتاں محمد دیاں جتیاں جو پا کے آئیاں تے آندھی کی ہے سن وے ویرا اے جڑے وانگ فقیرا نال میرے نہیں آئے پیری چپلیاں کجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں ڈبانوں دے کے اڑنگے ادھی پنی تک چادراں لٹکن تے گٹے دسن پہ ننگے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں تے ادھر میرے علوے کو متھیاں ویچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجن منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکن نہ رجن یہ لے گے سی منو لے آئے نہیں منو ایڈے نہیں بولے بالے آنکھ چاہے نانیوں تکیا ایڈے نہیں کرما والے وے ویرا تو کیے نا دیاں صفتاں سننا ویخ انہاں دا چالا ویکھن والائی ایکو پیر انہاں دا جدا نام محمد آلہ والذین اتبعوہم چوتھا طبقہ کڑا جنہاں نے انہاں دی اتباع کی تھی آخری دو چار باتاں سن
ہن پیغمبر دے صحابہ حنفی سن؟ بولو دے صحیح، وہ مقلد ہے سی؟ بولو۔ آقا نے فرمایا سی نا میری امت دے 73 فرقے، بنی اسرائیل دے 72 کلہم فی النار، سارے جہنم سے جان گئے الا ملت واحدہ، یہ کوئی جنت سے جائے گا۔ صحابہ نے قالوا من ہی یا رسول اللہ، اللہ دے رسولو جڑا ایک جنت سے جانا ہے وہ کیڑا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جیدے تے میں تے میرے، بولو بولو میں تے میرے، قال ما انا علیہ اليوم و اصحابی۔ ہن 1,44,000 صحابہ دی جماعت، کوئی ایک صحابی حنفی بخا دے، امام ابو حنیفہ جی نے تقلید، بلکہ آخری صحابی کون نے؟ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ، 110 ہجری فوت ہوئے نے مکے دے اندر، 99 سال میرے نبی دے جان تو بعد زندہ رہے۔ کنے سال؟ وہ بولو کنے سال؟ حضرت امام ابو حنیفہ کنی ہجری پیدا ہوئے؟ 80 ہجری، جدو آخری صحابی کہنے عمر کنی ہے 30 سال۔ صحابی دا تقلید کرنا دے دور دی گل ہے، اور نبی دے صحابی نہ ایک ملاقات ہی ثابت کر دیو۔ کوئی صحابی مقلد نہیں، کوئی وہابی نہیں، وہ بولو دے صحیح ان کی ہویا جائے، مقلد نہیں، سارے صحابہ دنیا دے لوگوں خیر مقلد سن، اہل حدیث بھی خیر مقلد نے۔ آئیے ما انا علیہ و صحابی، اے جڑے کام ربیع الاول چ ہو رہے نے، کتے معاذ اللہ جوتیاں تے پیغمبر دا نام لکھیا جا رہا ہے، کتے کیکاں دے اتے نام لکھ کے میرے پیغمبر دے نام تے چھریاں چلائیاں جا رہی ہیں، ہے کہ نہیں؟ بولو۔ حدیبیہ دا مقام ہے، جدو میرے پیغمبر نے صلح نامے تے سین کیتے نے، سہیل نو کیا تو ہی سین کر؟ وہ ویکھ کہندا میں نہیں جی سین کرنا۔ فرمایا کیوں؟ ساریاں گلاں تے تیریاں منیاں نے، اپنی تے منوائی نے، تو سین کیوں نہیں کر؟ فرمایا جی تے محمد رسول اللہ لے صلی اللہ علیہ وسلم، تے تھوڑا ساڈا رولا ہی ہے، اگر تھانوں رسول اللہ مان لئیے لتا بانا، پھر سانوں تھوڑی اتباع کرنی پڑے گی۔ آقا فرما دے نے علی وہ تو محمد رسول اللہ مٹا دے، تے حضرت علی نے کی جواب دیتا ہے؟ محبوبہ ہاتھ کٹیا جا سکتا، محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا۔ اور ظالمہ تیری عقیدت کیویں دی ہے کہ کہتے میرے پیغمبر دا نام لکھ کے اتے چھری چلانا ہے، تینوں گش کیوں نہیں پہ گیا؟ تیری غیرت میں کیویں گوارا کیتا ہے؟ اور ایت کا دے اکا ہی لائی گندہ نال ہے تے او دے اتے روضہ رسول بنایا گیا، تھلے پانی چل رہا ہے، میرے کو تصویر موجود، اور بیت اللہ بنایا گیا گندے نالے، کھاندے کھیر آپ نے مل دے کٹے دے منہ تے نہیں، کٹا ہی نہ سمندری دے چوک چ حلال کر شرم، ساری شرم نہیں ہوندی؟ نبی دیاں گستاخیاں آپ کر دے ہو، اہل حدیث تے لاندے ہو، یہ دنوں بڑی گستاخی کی ہے۔ مدینے دے اندر میرے پیغمبر دا روضہ کیتے ہوئے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ نے تے اپنے نبی دے روضے دا انتخاب کیتا تے جنت دا انتخاب کیتا ہے، تو ظالمہ گندی نالی دا انتخاب کرنا ہے۔ کسے صحابی نے کم نہیں کیتے اگے آنا، کسے صحابی نے نماز تو پہلے 4 رکعت نماز پیچھے امام دے منہ کعبے شریف شہر سمندری، کسے صحابی نے گل کہی نہیں، کسے صحابی نے 4 تکبیر فرض کفایا پیچھے امام دے، سنا واسطے اللہ دے، درود واسطے نبی دے، دعا واسطے حاضر جیوں دے دے۔ آندھے نے جی میت میں ہونے جمعرات نو نہیں ہونا، میت کتوں بول دے نے۔ کسے صحابی نے وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان، روزے تو پہلے نیت کیتی ہے، ثابت کر دیو۔ ایک نو میں پوچھا جی دلیل آندہ کلنڈر، پڑی کلنڈر، میں کہتے ہیں میں نے کل ہوندہ روزہ پہلا رکھنا، نیت دوجہ دن دی کرنے، روزہ 29 نیت عید والے دن دی، سبحان، کیسی گل؟ میں کیا کسے صحابی نے نیت کیتی ہے؟ کسے صحابی نہیں کیتی تے کسے وہابی بھی، اور گج کے بولو وہابیو، کسے وہابی بھی نہیں کیتی۔ اگے آنا، کسے صحابی نے
رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يرفع یدیہ نبی دے کسے صحابی کو رفع الیدین دا ترک ثابت نہیں تے مولانا زبیر علی صحیح اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بغائے اپنے مقالات کے اندر لکھ دینے وہ لوگوں کسے صحابی نے ناف تے ہاتھ بن کے نماز نہیں پڑھی 14 صحابی نے جنہاں اپنی جراباں تے مسا کرتے رہے نے وہابی بھی کر دے کوئی صحابی لائی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے فی کل صلاۃ یقرأ ہر نماز کے اندر قرات تو مراد کی یہ سورۃ فاتحہ ہے کسے صحابی نے فاتحہ تو بغیر نماز نہیں پڑھی بلکہ وائل بن حجر فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب کنز الامال دی حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام لوگ اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا اسی اہل حدیث پڑھنے کیوں میرے پیغمبر نے فرمایا وہ دی نماز نہیں جڑا نماز دے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا اسی مسجد وڑ کے قرآن پڑھ کے وضو کر کے بھی کہاں گے حضرت شاہ صاحب نے کئیاں تقریران دے اندر کیا قرآن پڑھ کے کہ لوگوں نبی دے صحابی نے رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی قرآن پڑھ کے گیا رفع الیدین کرن تو بغیر وہ لوگوں سورۃ فاتحہ تو بغیر کوئی نماز نہیں جے ہوندی میں بھی گلی گلی کہہ رہے ہیں نگر نگر کہہ رہے ہیں دعائی دے رہے ہیں اس واسطے اہل حدیث دا مسلک ہوئے جڑا 1.25 لاکھ صحابیاں دا مسلک ہے وہی مسلک اج دے وہابیاں دا میرے بھائی آئیے ذرا آگے چلا میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ آمین اچیاں دے سن اسی بھی آمین اچیاں نے کیوں آقا نے فرمایا آمین ایڈی اچھی آکو فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا حضرت علی فرماندے نے آمین ایڈی اچھی آنے کھجور دا چھت سی کھجور دے پتیاں دا چھت کم جاندہ سی آمین کہن دی وجہ تو اور دنیا دے لوگوں جیڑا مسلک میرے علی دا حضرت علی دا وہی مسلک اہل حدیث دا جیڑا مسلک میرے ابو بکر صدیق دا وہی اہل حدیث دا جیڑا مسلک میرے فاروق دا اوئی اہل میرے فاروق نے آخری نماز پڑھائی ہے 6 کھنجر ابو لولو نے مارے نے پیڑ دے اندر ناف تے کھنجر وجے نے میں تے دعائی دے رہا ہوں اگر حضرت عمر دے ہاتھ ناف تے سن تے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے کھنجر تے ناف تے وجے نے جاؤ دنیا دے کسے انفی بھائی نو پوچھو جا کے پھر کھنجر ناف تے وجے نے ہاتھ ناف تے سن زخمی کیوں نہیں ہوئے پتہ ہے چلتا ہے ہاتھ سینے تے سن کھنجر ناف تے وجے نے میرا عمر آخری نماز پڑھان دے بھی 10 گئے نے لوگوں قیامت تک مسلک سچا تے مسلک اہل حدیث سچا ہے شیخ القرآن دی ایک مثال مجھے یاد ہے فاتحہ دل میں دے کے بعد مقامہ شاہ صاحب نے ٹائم دئیے مقا دیا وہ بول دے نہیں ذرا غور کیجئے ہے توجہ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ فرماندے نے ایک بندہ تیجی منزل تھے تیسری تو تھلے آن کے ایک بندہ بیل دیندہ اتو تھلے ہوندہ آندہ کدھر آئے کدھے بھی نہیں کیوں آئے ویسے ہی کیوں شاہ جی ویسے ہی آئے وہ پھر تاں جا رہا پھر بیل دیندہ ہے انہیں کہا کی تکلیف ہی آندہ کوئی نہیں تو بیل کیوں دینا ہے ویسے ایک بندہ مسیطے ہوندہ ہے مسجد آن کے وضو کرتا ہے نماز نیت ہے سبحانک اللہ پڑھتا ہے بیل دیندہ ہے رب تھلے آن کے اندر کدھر ہے کدھر بھی نہیں تو کی لینا ہے ویسے یہ تو شیخ القرآن ایک گل کہندے ہوندے نے میں نہیں کہنی بول دے ویسے ہی سانو پوچھا تسی کدھر آئے ہو تو ہی بیل کے آسان کہ الحمدللہ رب العالمین انہیں اتو کیا حمیدانی عبدی اسا کیا الرحمن الرحیم انہیں کیا اسنا علیہ عبدی سبحان اللہ اسا کیا مالک یوم الدین اتو آواز آئی مجدنی عبدی اے ساریاں تعریفہ حمدہ بیان تے ادھر ہی ہونی ہے نا جو نماز سورۃ فاتحہ پڑھاں گے آمین اچھی کواں گے بول دے نہیں وہ دیا تعریفہ اور کیویں بیان ہو جڑا پوری کائنات دا رب پالن والا ہے بخشن والا ہے ہر انسان نو رزق پہنچان والا ہے
ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی ہور شریک نہ سانی کائی ہے، مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا، روزی پیا دیندہ ایک نگران اس دا، کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے، باہر نکلے چوں چوں کردہ بچائے، بلی نو ویکھ کے ماں وال بھجدا نسدائے، آگیا دشمن مانو دسدائے، سجل دشمن دی انو کنے گل سمجھائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، ماں دے پیٹ دی پیکنگ کو پہنیرے نے، کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ماں دے پیٹ دی پیکنگ کو پہنیرے نے، کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے، کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے، بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے، پیشاں مار خچاتی ویکھ اوقات اپنی، 9 مہینے والی لمبی رات اپنی، اللہ اکبر کبیرہ، 9 مہینے والی لمبی رات اپنی، پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائیے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، کون ہے پوری کائنات دا خالق کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء ولا تسمعون۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ ولا تبصرون۔ اس واسطے میرے بھائیو پوری کائنات مل جائے نبی دے صحابہ دی عظمت اور شان دا مقابلہ نہیں کر سکتی، نہ پیغمبر دی عظمت اور شان دا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اللہ سانو سارے نو نبی دے صحابہ دا تابعدار بنائے اور پیغمبر دا حبدار بنائے، نبی دا ساتھ نصیب فرمائے، نبی دے یاراں دا یار بنائے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو قیامت دے دن اللہ پیغمبر دے ہاتھ چو حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے، اور جتنی باڈی نے کانفرنس کروائی ہے اللہ سارے دی اس محنت اور کوشش نو پورا فرمائے۔